أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب یعنی یہودی اور نصرانی میں سے اور مشرکین نے، وہ دوزخ کی آگ میں ہوں گے ہمیشہ ہمیش، اور یہ لوگ مخلوق میں سب سے برے ہیں۔ اور یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، یہ لوگ مخلوق میں سب سے بہترین ہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس عدن کے باغات ہے، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، اور اس میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے، اور یہ رضامندی اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے عظمت کے ساتھ ڈرے۔ یہ سورہ لم یکن ہے، اس کا یہ ایک مضمون تو پہلے گزر گیا کہ بھئی اہل کتاب اور مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کا انتظار کرتے تھے، لیکن جب وہ آئے تو انہوں نے اختلاف کیا، مانا نہیں، الگ راستہ اختیار کر لیا، اور کچھ لوگوں نے مانا۔ تو اب ماننے والوں کو کیا ملے گا، نہ ماننے والوں کو کیا ملے گا، اس کا وہ نتیجہ یہاں پر بیان کیا جائے۔ تو سب سے پہلے کہا کہ جو لوگ کافر ہیں، ان الذین کفروا، یہاں رک کر ایک بات سمجھنی ہے کہ کچھ سال پہلے ملک کی جو ایک بڑی آرگنائزیشن ہے، راشٹریہ سوئم سیوک RSS، اس کا جو ایک ممبر ہے جس کا نام ہے رام مادھو، اس کو کچھ مسلمان لیڈر ملنے گئے، خاص طور پہ 2002 کے بعد کا ہے۔ تو کہا کہ بھئی اس ملک میں مسلمانوں نے اس کے ساتھ مل کر میٹنگ کی اور کہا کہ اس ملک میں مسلمان اور ہندو سب بھائی چارے کے ساتھ رہے، اس کے لیے کوئی منصوبہ، کوئی پلاننگ، کوئی آپشن، کوئی شکل ہے تمہارے پاس؟ ایسا پوچھا مسلمانوں نے۔ تو اس نے کہا کہ اگر ہندو مسلم سب مل کر اچھے سے رہے، اس کے لیے 3 کام ہیں۔ کتنے کام بتائے اس نے؟ اس میں ایک کام یہ ہے کہ مسلمان ہم لوگوں کو کافر کہنا چھوڑ دیں۔ پہلا تو یہ کہا۔ اور ابھی کچھ ہی مدت پہلے بمبئی کی ایک کورٹ نے کسی نے مقدمہ دائر کیا کہ ہم کو یہ کافر کہتے ہیں، تو کورٹ نے کہا کہ کافر کہنا یہ توہین ہے، اس لیے نہ کہا جائے۔
سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ دونوں باتیں سمجھ کر سامنے رکھ کر، چونکہ یہاں بھی ان الذین کفروا آیا ہے، تو ہم بھی سمجھے کہ بھئی اس کا مطلب ہوتا کیا ہے۔ بسا اوقات چونکہ ہم لوگ سوشل میڈیا پر رہتے ہیں سب، تو کبھی بہت اچھے بننے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں یار ان کی بات صحیح ہے، تو ایسا نہیں۔ ایک اصطلاح ہے ہماری، قرآن کی ایک ورڈ ہے، ایک لفظ ہے، تو اسے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اس کا مطلب ہوتا کیا ہے۔ اس کے لیے ملک کی جو بڑی تنظیم ہے مسلم پرسنل لا بورڈ، ان کے جو جنرل سیکرٹری ہے اس وقت مفتی خالد سیف اللہ صاحب رحمانی حیدرآبادی، انہوں نے ان تینوں سوال کے جواب کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ 2 جواب دیے ہیں۔ تو ابھی جو ہمارا پہلا کویشچن ہے کہ بھئی ان کو کافر کہا جاوے یا نہ کہا جاوے، یا کہا جاتا ہے تو کیوں کہا جاتا ہے، اس پر تھوڑی ہلکی سی روشنی ڈالنی ہے تاکہ ہم بھی سمجھیں کہ اس کا مطلب ہوتا کیا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ ورنہ تو آج وہ یہ کہیں گے کل دوسرا گن لا کے رکھ دیں گے، ایسے ہی لمبی فہرست اور انوکرمنی کا بنی ہوئی ہے ان لوگوں کے پاس۔ تو اس لیے ہمیں اپنے موقف میں مضبوط رہنا ہے اور سمجھنا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا کیا ہے۔ تو اس کے لیے سمجھیے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا اور کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں جائے گا، سب یہی کہتے ہیں، یہی ہے نا، دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں سب یہی کہتے ہیں۔ تو اس مرضی کے پیچھے کوئی طاقت ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، آپ اپنی مرضی سے نہیں آیا، تو لا محالہ کوئی ہے جو اس کے پیچھے کام کر رہا ہے۔ اب وہ کون ہے؟ تو دنیا کا تھوڑا طبقہ جس کو ہم لوگ ناستک کہتے ہیں، انگریزی میں ایتھیسٹ کہتے ہیں اور اردو میں ملحد کہتے ہیں، اور انگریزی میں غالباً کچھ ایکس مسلم بھی کہتے ہیں، ندہری ہے اردو میں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا وغیرہ کوئی ہے نہیں، یہ سب آٹومیٹک چل رہا ہے، ایک سسٹم ہے، نیچرل سے چل رہا ہے، فطری قوانین سے چل رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور دنیا کی اکثریت، چاہے وہ ہندو دھرم کے ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، سب کہتے ہیں کہ کوئی مالک ہے اور وہ سب کا مالک ایک ہے۔ تو یہ 2 نظریے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے اور ایک بڑی تعداد یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی ہے۔ تو جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، ان پر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خدا کی مانیں، اور جو لوگ خدا کی مانتے ہیں تو وہ ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے صراط المستقیم جو نبی نے بتایا، وہ اس راستے پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجد کا یہ گیٹ ہے، وہ گیٹ ہے، ادھر سے آوے تو بھی آ جاوے، ادھر سے آوے تو بھی آ جاوے۔ آج کل بہت سارے لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ بھئی جانا سب کو ایک جگہ ہے، راستے الگ الگ ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ بھئی جیسا ہمارے ہندو بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے بھگوان ہے، وہ بھی ایک مانتے ہیں، تو کہتے ہیں ہمارا راستہ الگ ہے، ورنہ جانا تو بھگوان کے پاس ہے۔ مسلمان بھی کہتے ہیں اللہ کے پاس جانا ہے، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں مالک کے اللہ کے پاس جانا ہے، عیسائی بھی کہتے ہیں، کیونکہ راستے الگ الگ ہے، منزل ایک ہے، تو پرابلم کیوں؟ ایسا نہیں ہے، یہاں اللہ ایک ہے اور اس تک پہنچنے کا راستہ بھی بولو ایک ہی ہے۔ جیسے ایک سانس کی نلی ہے اور ایک کھانے کی نلی ہے، تو سانس کی نلی میں کھانا چلا جائے تو جائے گا تو نیچے نا، راستے الگ الگ ہے، پہنچے گا ایک ہی جگہ، کہاں پہنچے گا؟ کھانے کی نلی سے تو معدے میں جائے گا، سانس کی نلی سے قبر میں جائے گا، وہ جان کے لالے پڑ جائیں گے اس کے، تو کہیں گے راستے الگ الگ ہے، منزل ایک ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، راستہ بھی ایک اور منزل بھی ایک۔ اب جب راستہ ایک ہے تو ان کی کوئی پہچان ہونی چاہیے، اوڑکھان ہونی چاہیے، آئیڈینٹی ہونی چاہیے۔ تو اس لیے ہمارا اور آپ کا نام قرآن نے مومن رکھا، مسلم رکھا، یعنی ماننے والے، جو اللہ کی کہی ہوئی، رسول کی کہی ہوئی باتوں کو مانے اس کو مومن مسلم کہتے ہیں۔ اب جو نہ مانے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو، کافر۔ قرآن میں یہ لفظ جو ہے، اچھا اب جو نہیں مانتے
ان سے امتیاز کے لیے تو ہم نے مومن اور مسلم رکھا، لیکن وہ کیا ہے، اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی نفرت والا لفظ لیا جاوے، جیسے ان کی کتابوں میں جو غیر ہندو ہوتا ہے اس کو ملیچ کہا گیا، یعنی ناپاک، تو یہ تو نفرت والا لفظ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھئی نفرت تو نہ کی جاوے، لیکن کوئی اس کا نظریہ، اس کی جو فکر، اس کی جو سوچ، اس کی جو آستھا ہے، اس کی ترجمانی کرے، اس کا ٹرانسلیٹ کرے، اس کی اوڑکھان کراوے، ایسا کوئی لفظ ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے کافر۔ کافر کے اصل معنی ہوتے ہیں چھپانا۔ یہ رات ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں، اس لیے کہ رات نے کیا کیا؟ بولو، دین کو چھپا دیا۔ جو کاشتکار ہے، فارمر، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ بولو، کافر۔ کیوں؟ وہ دانہ چھپا دیتا ہے زمین میں، دانے کو بھی کافر کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی چھپ جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اور آپ ناشکری کریں تو ناشکری کے لیے، چونکہ ناشکری میں کیا ہوا کہ اللہ کی نعمت کو چھپا دیا، تو قرآن نے اس کو بھی کافر کہا ہے۔ جو لوگ اللہ کو مانتے، رسول کو مانتے، لیکن آخرت کو نہیں مانتے، اس کے لیے بھی قرآن نے کہا وَمَا هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو آخرت کا صرف انکار کرے، میں اور آپ اللہ کو مانتے، رسول کو مانتے، نعوذ باللہ کوئی سب مان کے خالی مرنے کے بعد کی زندگی کو نہ مانے، اس کو بھی قرآن کیا کہتا ہے؟ بولو، کافر کہتے ہیں۔ تو قرآن میں 492 یعنی 500 میں 8 کم، اتنی مرتبہ یہ لفظ الگ الگ سٹائل میں آیا ہے۔ تو کیوں آیا ہے؟ نفرت کے لیے نہیں، بلکہ شیطان جو ہے، شیطان قیامت کے دن خود کہے گا کہ تم مجھے لوگوں کے ساتھ شریک کرتے ہو، میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ تو وہاں بھی اس نے شیطان کا لفظ کون سا استعمال کیا؟ کفرت، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل۔ تو وہاں شیطان نے بھی یہ لفظ استعمال کیا، چونکہ یہ لفظ عربی میں آتا ہے انکار کے لیے، چھپانے کے لیے۔ تو جو لوگ بھی چھپائیں گے اس کو کیا کہا جائے گا؟ کافر۔ عربی میں کافر اور اردو میں غیر مسلم۔ تو یہ کوئی توہین کا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ اصل بتا رہا ہے کہ اس کی فکر کیا ہے اور ہماری فکر۔ جیسے بھائی ہندو ہم سب کو غیر ہندو کہتے ہیں، عیسائی دوسروں کو غیر عیسائی کہتے ہیں، یہودی دوسروں کو غیر یہودی کہتے ہیں، تو مسلمان ان کو غیر مسلم کہتے ہیں، اور اسی کو عربی میں کافر کہتے ہیں۔ اور اس زمانے کے جو کافر تھے وہ بھی اپنے آپ کو کہتے تم جتنا بھی ہمیں کہو ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں، تو اس کے لیے بھی لفظ کافر آیا۔ تو ان کو کافر کے لفظ سے، حالانکہ وہ عربی زبان جانتے تھے، کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اگر اس میں بے عزتی ہوتی تو ان کو آبجیکشن ضرور ہوتا، لیکن انہوں نے قرآن پر کوئی آبجیکشن نہیں اٹھایا کہ قرآن نے ہمیں کافر کہا۔ اس لیے یہ لفظ اپنی جگہ پر صحیح ہے، اس کا ترجمہ غیر مسلم۔ اس لیے ہم قرآنی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو قرآن نے کہا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم۔ یہ لوگ کہاں ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے۔ قرآن نے جہنم کو خوب کھولا ہے، تو ہمیں جہنم کو سمجھنا چاہیے۔ تو جہنم کے سمجھنے میں دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو میں اور آپ غلط کام سے بچیں گے، کیونکہ آدمی کو سزا کا ڈر ہوتا ہے۔ بھئی آدمی کرائم سے کیوں ڈرتا ہے کہ اس کی سزا یہ ہے؟ تو ڈر۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ کافروں کی جو سزا بتائی ہے آخرت میں، ان کی سزا کا پتہ چلے گا کہ کتنی سخت ہے۔ تو ان کی ظاہری نعمتوں کو دیکھ کر، ظاہری آرام کو دیکھ کر کوئی مومن رال نہیں ٹپکائے گا کہ ان کو کتنا اچھا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ان کی آخرت بہت سخت ہے۔ کسی کو پتہ چلے کہ بھئی آپ کو 4 دن اے سی میں رہنا ہے، اس کے بعد 15 دن تک جیل میں جانا ہے، تو اس پہ اے سی کا مزہ آئے گا؟ کبھی نہیں آ سکتا۔ تو یہ جہنم کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اس لیے آج میں تھوڑا جہنم پر ہی قرآن کی آیت کی روشنی میں، سب سے پہلے تو قرآن میں یہ بیان کیا ہے کہ بھئی جہنم کے دروازے کتنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ 14ویں پارے میں فرماتے ہیں لہا 7 ابواب، کہ جہنم کے کتنے دروازے؟ 7 دروازے ہیں۔
اور بعض مفسرین نے کہا کہ 7 طبقے ہیں، 7 منزلیں ہیں یا 7 گوڈاؤن ہے اس طرح کے۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، اور ہر جگہ کے لیے، ہر گیٹ کے لیے حصہ مقرر ہے کہ یہاں سے یہ، یہاں سے یہ، یہاں سے یہ۔ اور بعض مفسرین نے اس کی تعین بھی کی ہے کس سے کون جائے گا۔ آخری طبقے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہوگا وہ بالکل آخری میں جائے گا، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ یہ آیت اتری تو ایک صحابی نے سنی یہ آیت، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ختم ہونے کے بعد 3 دن غائب ہو گئے، جنگل میں چلے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ آدمی آ نہیں رہے، تو لوگوں کو پوچھا کہاں ہے، تو لوگوں نے تلاش کیا تاکہ وہاں آئے۔ تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں آتے؟ تاکہ قرآن میں کہا کہ اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر ایک میں سے حصہ تو معلوم نہیں مجھے کس دروازے سے بھیج دیا جاوے، تو مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس لیے بھاگ کے آ گیا ادھر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایسے نہیں ہو، وہ تمہارے بارے میں نہیں اتری ہے۔ پھر اللہ نے ان کی تسلی کے لیے اس کے بعد والی ان المتقین، کہ تم تو متقین ہو اور متقین کے لیے تو جنت ہے۔ تو یہ جہنم کا تذکرہ کیوں ہے؟ تاکہ ہم ڈرے اس لیے۔ اس کے بعد جہنم کی دیواریں، ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ یہ تقریباً 4 دیواریں ہیں، اور اس کی چوڑائی جو ہے ایک دیوار کی 40 سال کے فاصلے کی ہے۔ دیکھو حدیث میں آیا ہے، اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات، اس لیے کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم سب اندھے ہیں، ہم سب، تو بھئی اندھا کس کی بات مانے گا؟ جو دیکھتا اسی کی نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے والے ہیں، اللہ نے ان کو جنت بھی دکھائی اور دوزخ بھی دکھائی، تو وہ جو کہیں وہ دیکھنے والے ہیں، ہم نابینا ہیں، تو وہ دیکھنے والوں کی بات ہمیں مان لینی چاہیے۔ انہوں نے معراج میں جا کے دیکھا بھی ہے اور اللہ نے ان کو بتایا بھی ہے۔ تو 40 سال کے فاصلے جتنی تو چوڑی دیوار ہے، اللہ ہماری حفاظت ہے۔ وہاں کھانا کیا ملے گا؟ تو کئی الفاظ آئے ہیں، ایک صورت میں لیس لہم طعام الا من ضریع۔ ضریع کس کو کہتے ہیں؟ ایک کانٹے دار درخت، تو آگ کے کانٹے والا کھانا ہوگا۔ سوچو دوستو، ہمارے گھر میں اچھا کھانا ہوتا ہے، خالی نمک زیادہ گر جائے تو اترتا ہے، تیکھا بہت ہو گیا اترتا ہے، رسہ زیادہ ہو گیا کبھی، تو ہم اس کھانے میں نخرے کرتے ہیں، تو یہ جہنم کا یہ کھانا ہوگا۔ دوسرا غسلین، ولا طعام الا من غسلین۔ غسلین کس کو کہتے ہیں؟ پیپ، یعنی جہنمی جو لوگ ہوں گے ان کی سزا سے ان کے بدن سے جو خون اور پیپ نکلے گا وہ جہنمیوں کو پلائے گا۔ ابھی ایک جگہ ایک واقعہ ہوا، ایک لڑکی بھاگ گئی تو اس کو اناتھ آشرم میں رکھا، تو پی ایس آئی کو ریکویسٹ کی اس لڑکی کو گھر بھیج دو، تو پی ایس آئی نے کہا وہ ہفتے میں آ جائے گی۔ تو پوچھا کیوں؟ تاکہ وہاں ہے نا ٹوائلٹ کا پانی پینا پڑتا ہے، اور ٹوائلٹ کے پانی سے برتن دھونا پڑتا ہے، اور رسے والا دودھی کا سالن دیا جاتا ہے، تو ہفتے میں خود بخود آ جائے گی، ٹینشن مت لو۔ اور واقعی میں آ گئی وہ لڑکی ہفتے میں گھر پہ۔ تو سوچو، خون اور پیپ ان کا کھانا پینا ہو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ایک آیت میں آیا لآکلون من شجرۃ من زقوم ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا کھانا، یہ بھی انتہائی کڑوا اور بدبودار۔ ہم سب نے قربانی کا گوشت، اب اس میں تھوڑی بدبو آ جائے تو کوئی کھاتا ہے؟ کوئی نہیں کھاتا، سارا کا سارا پھینک دیتے، تو یہ تو بدبودار ہی ہوگا۔ تو آدمی کو کھانا نہ ملے تو دن بھر کام ہوتا ہے اس سے کچھ، تو یہ سخت سزا ہے۔ اس لیے ہم ان سزاؤں کو سامنے رکھیں کہ ان کا ٹھکانہ کتنا سخت ہے، یعنی ان پر رحم آنا چاہیے، ان کے لیے داعی بننا چاہیے، اور ہمیں خود عبرت لینی چاہیے کہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ ایمان کے صدقے میں ہم بچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ تو کہاں ایک آیت لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، نہ کوئی ٹھنڈی پینے کی چیز ہوگی نہ پینے کی کوئی چیز، گرم گرم غساق ہوگا، یعنی کھولتا ہوا پانی، یعنی سڑی ہوئی چیز ہوگی۔ سڑی ہوئی سبزی کا جوس نکال کے پلا دے کسی کو تو
پی لے گا وامٹنگ شروع ہو جائے گا، تو یہ پینے کو یہ دیا جائے گا۔ ایک آیت میں فرمایا ماء کالمہل، تیل کی تلچھٹ کی طرح گرم گرم، یعنی جب اس کو پینے کے لیے منہ کے قریب تو سارا جل جائے گا، یہ اس کا پورا یشوی الوجوہ، پورا چہرہ، خالی ہم کو سیک لگ جاتا ہے تو آدمی کی حالت کیا ہوتی ہے۔ تو یہ پینے میں یہ ایک آیت میں فرمایا ماء صدید، پیپ پلایا جائے گا۔ باندھیں گے کس سے؟ تک زنجیر سے، زنجیر کتنی؟ تو قرآن نے کہا 70 ذراعا، 7 گز، اور لکھا ہے کہ 500 سال کی مسافت جتنی یہ زنجیر ہوگی، اتنے میں کسی کو باندھا جائے تو، اور پھر وہ آگ کی زنجیر، کتنی سخت حالت۔ سانپ بچھو، اونٹ کی گردن کے برابر سانپ، اور ڈنس لے تو 40 سال تک اس کا اثر۔ اس کی آگ کیسی؟ تاکہ حدیث میں آتا ہے کہ آگ جہنم اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ میری آگ بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، یعنی آگ کو کھا رہا ہے۔ بعض روایتوں میں آیا کہ اس کو پہلے 1000 سال جلایا تو لال تھی، پھر دوسرے 1000 سال جلایا تو سفید ہوئی، پھر 1000 سال جلایا تو اب وہ سیاہ ہے، اور دنیا کی آگ وہاں کے 70 درجوں کے بعد کی ہے، تو کچھ بھی نہیں، یہ آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس کی گرماہٹ برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر وہاں کی آگ کا۔ اس لیے بھائیو دوستو، ابھی جہنم کا اور بھی تذکرہ ہے انشاءاللہ، اس کو اگلی مجلس میں انشاءاللہ۔ تو ہمیں بہرحال جہنم سے خود بھی ڈرنا ہے اور گھر والوں کو بھی ڈرانا ہے، اور ہمیں خوش ہونا ہے اس بات پر کہ اس اللہ نے ایمان دیا ہے جس کے صدقے ہم اس سے بچ جائیں گے۔ ایک نہ ایک دن تو بچنا ہے، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ پہلے دن سے بچ جائے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرماوے، جہنم سے بچا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔